میرے پیارے بزرگ اور دوستو، حضرت سیدنا امام زین العابدین کون؟ امام حسین کے بیٹے۔ کس کے بیٹے؟ زور سے بولے۔ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین سید السجاد۔ کائنات میں ان کے جیسا صابر پیدا نہیں ہوا، اسی لیے اللہ نے ان کی اولاد میں صابر پیا کلیری کو پیدا کیا۔ ان کے جیسا صابر اور شاکر پیدا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام زین العابدین مہینہ بھر خدمت کرتے، کام کرتے، مہینہ بھر کام کرتے، اور کام کرنے کے بعد مہینے بھر کی جو تنخواہ آتی صرف ایک ہی دن میں خرچ کر دیتے۔ ایک ہی دن میں۔ پوچھا کیا خرچ کرتے؟ مدینہ منورہ کے غریبوں کو کھانا کھلا دیتے۔ ایک ہی دن میں خرچ کرتے، کھانا کھلا دیتے غریبوں کو۔ مدینے کے سارے غریبوں کو کھانا کھلا دیتے، بس مہینہ بھر محنت کرتے۔ اور وہ جو محنت کرتے کمانے کے لیے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کماتے تھے، وہ صرف غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے کماتے تھے۔ غریبوں میں کھانا کھلا دیتے، پورا پیسہ خرچ کرتے۔ حسن اتفاق ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت امام زین العابدین کھانا کھلا رہے ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے، خاندان نبوت کا یہ عظیم شہزادہ سید السجاد سید الصابرین حضرت سیدنا امام زین العابدین اپنے ہاتھوں سے ڈال ڈال کر کھانا کھلا رہے ہیں مدینے کے غریبوں کو۔ اس دسترخوان پر ایک شخص بیٹھا ہے، حضرت امام زین العابدین کو دیکھ کر بڑا پریشان ہوا، نیچے منڈی چھپانے لگا، اپنے آپ کو شرمسار محسوس کرتا ہوا منڈی چھپانے لگا، گردن جھکانے لگا۔ حضرت امام زین العابدین قریب آتے، نیچے منڈی جھکا لیتا، پورا اپنے آپ کو چھپا لیتا۔ اس کی پلیٹ میں کھانا ختم ہوتا، امام زین العابدین پھر اس کو کھانا ڈالتے، پھر ادھر جا کے راؤنڈ مار کے آتے، پھر کھانا ختم ہوتا، پھر اس کو کھانا ڈالتے، پھر آپ ادھر جا کے ادھر دسترخوان پر دیکھ کے آتے، پھر کھانا ختم، پھر کھانا ڈال کے کھلاتے۔ تو وہ شخص بڑا پریشان ہوا، کیونکہ وہ امام زین العابدین کو جانتا تھا، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ امام زین العابدین اس کو نہیں پہچانتے، وہ اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہے، اس لیے سوچتا ہے کہ امام مجھے نہیں جان رہے، اس لیے بار بار مجھے ڈال ڈال کر کھانا کھلا رہے ہیں۔ جب سارے لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے، جب وہ جانا چاہتا تھا، امام زین العابدین نے کہا آپ اگر کچھ اور کھانا لینا چاہتے ہیں تو لے لیجئے، آپ چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، شرمندہ مت ہوئیے، شرمسار مت ہوئیے، کھانا کھا لیجئے، میں آپ کے لیے اور کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ بڑا پریشان ہوا، پوچھنے لگا زین العابدین مجھے پہچانتے ہو؟ تو کہا اس سے تجھے کیا غرض ہے، میں کھانا کھلا رہا ہوں، تو بھوکا ہے، کھانا کھانے آیا، تو کھانا کھا لے، میں تجھے کھانا کھلا رہا ہوں، تو میرا مہمان ہے، میں تیرے لیے مہمان نوازی کر رہا ہوں، تو میرے میزبان ہونے کی، مجھے ضیافت کا مجھے جو کام ہے وہ کرنے دے، تو کھانا کھا لے۔ کہا زین العابدین مجھے پہچانتے ہو؟ کہا اس سے تجھے کیا غرض ہے، تو کھانا کھانے سے مطلب رکھ، تو کھانا کھا لے اور کھا، میں تجھے اور کھلانا چاہتا ہوں۔ کہا زین العابدین مجھے پہچانتے ہو؟ بار بار اصرار کرنے لگا، تو امام زین العابدین نے کہا ہاں میں تجھے پہچانتا ہوں، نہ صرف پہچانتا ہوں بلکہ بہت اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں۔ بولا امام اے زین العابدین کیسے پہچانتے ہو؟ تو کہا جب میرا بھائی علی اکبر میدان کربلا میں چل رہا تھا، گھوڑے پر بیٹھ کر آ رہا تھا، یزیدیوں کے 22,000 لشکر میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ میرے جوان بھائی علی اکبر کا مقابلہ کر سکے، علی اکبر کا سامنا کر سکے۔ وہ شبیہ رسول جب آ رہا تھا تو ہر کوئی اس سے ڈر کے بھاگ رہا تھا، مگر میں نے دیکھا میرے بھائی علی اکبر کے سینے پر جو تیر پتھروں کے پیچھے سے، پہاڑ کے پیچھے سے چھپ کر چلائی گئی، وہ تیر آ کر میرے بھائی کے سینے پر
پر لگی جہاں پر وہ بڑا کمزور ہوا تھا. میں نے پہاڑوں کے پیچھے جب پلٹ کر دیکھا یہ تیر کس نے چلائی تو میں نے غور کیا وہ تیر کسی اور کی کمان سے نہیں, وہ تیر تیرے کمان سے نکل کر آ رہی تھی. میرے بھائی کے سینے پر پہلا تیر تو نے چلایا تھا. اللہ اکبر. گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا, تلوار کھینچ دی, ہاتھ میں پکڑ لی, پکڑ کر کہا زین العابدین جب جانتے ہو کہ میں تمہارے بھائی کا قاتل ہوں پھر بھی مجھے کھانا کھلا رہے ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر بھی مجھے کھانا کھلا رہے ہو, پھر بھی میرے ساتھ مہمان نوازی ہو رہی ہے, پھر بھی میرے ساتھ حسن سلوک ہو رہا ہے, پھر بھی میری ضیافت ہو رہی ہے, میری ضیافت کر رہے ہو. امام زین العابدین نے کہا بدبخت, وہ جو تو کربلا میں کر رہا تھا وہ تیرے اخلاق تھے, مدینے میں میں جو کر رہا ہوں یہ نواسہ رسول کے اخلاق ہے. اللہ اکبر. یہ ہے اہل بیت, یہ ہے اہل بیت. ایسے مہمان نواز تھے, ایسی ضیافت ان کو پسند تھی. دوستوں کو کھانا تو سب کھلاتے ہیں, یہ دشمنوں کو بھی کھلایا کرتے تھے, یہ دشمنوں کو بھی کھلاتے تھے. انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کی. یہ ہے اہل بیت. اب ایسوں سے ہم محبت نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے میرے بھائی؟ جو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے ہیں, کیا ہم ان کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے؟